ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ عرض و معروض سے پیشتر گفت و شنید سے قبل اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین صاحب طٰہٰ و یاسین مراد المشتاقین جان عالمین دونوں عالم کے تاجدار نائب پروردگار ہم غریبوں کا غمگسار ساری کائنات کا رہبر رب کا پیغمبر حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں اور سب مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی خطابت کی زندگی کا یہ پہلا حادثہ ہے کہ بغیر اسٹینڈ کا مائک کو پکڑ کر کے میں تقریر کر رہا ہوں۔ بہرکیف آپ مائک اور اسٹینڈ آواز کچھ نہ دیکھیں بلکہ حسینی مسلمان بن کر کے بیٹھے جائیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر سے اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں۔ ایک مطلع دو شعر سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ مطلع سماعت فرمائیں۔ کیا خوب رب نے اس رخ انور پہ رکھ دیا، کیا خوب رب نے اس رخ انور پہ رکھ دیا، کیوں نہ کھلنے لگے رحمتوں کے پھول، بنجر پہ کیوں نہ کھلنے لگے رحمتوں کے پھول، اب تو قدم رسول نے بنجر پہ رکھ دیا، اب تو قدم رسول نے بنجر پہ رکھ دیا۔ اور ایک شعر اور آپ سماعت فرما لیجئے۔ محشر میں ہم عاصیوں کے شفاعت کا معاملہ، محشر میں ہم عاصیوں کے شفاعت کا معاملہ، اچھا ہوا کہ شافعے محشر پہ رکھ دیا، اچھا ہوا کہ شافعے محشر پہ رکھ دیا۔ اور ایک اور سماعت فرما لیجئے کہ ابو جہل سوچنے لگا حیرت میں پڑ گیا، ابو جہل سوچنے لگا حیرت میں پڑ گیا، جب فیصلہ رسول نے کنکر پہ رکھ دیا، جب فیصلہ رسول نے کنکر پہ رکھ دیا۔ اور ایک شعر اور میں سنا رہا ہوں جو دل میں چبھتا ہوا شعر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شعر کو سننے کے بعد کوئی بھی حسینی مسلمان خاموش نہیں رہے گا، اس لیے کہ شعر ہی اتنا اچھا ہے، شعر ہی اتنا لاجواب ہے۔ موضوع کے مطابق وہ شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قبل اس کے ایک مرتبہ زندہ دلی کا ثبوت پیش کیجئے اور اپنی زبان کو پاک صاف کر لیجئے اللہ کی تسبیح سے اور بول دیجئے سبحان اللہ۔ سماعت کیجئے۔ کیا خوب رب نے اس رخ انور پہ رکھ دیا، عالم کا حسن روئے منور پہ رکھ دیا، اور اسلام کی بقا اور تحفظ کے واسطے، اسلام کی بقا اور تحفظ کے واسطے سر فاطمہ کے لال نے خنجر پہ رکھ دیا۔ اسلام کی بقا اور تحفظ کے واسطے سر فاطمہ کے لال نے خنجر پہ رکھ دیا۔ محترم حضرات، قرآن عظیم کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے،
رب قدیر ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ آپ سماعت فرما لیجئے، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن قرآن نے تو کہہ دیا کہ وہ زندہ ہیں، اسے مردہ مت کہو۔ اب قرآن سے سوال کیا جاتا ہے اے قرآن مجھے تو ہی بتا، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں اسے ہم مردہ نہ کہیں بلکہ وہ زندہ ہے، تمہارے کہنے کے مطابق تو تم نے اسے زندہ جو کئی طرح سے وہ زندہ ہے، کیا ہم لوگ زندہ ہیں اس طرح سے وہ زندہ ہے؟ اے قرآن بتا وہ کیسے زندہ ہے؟ تو قرآن پاک سے سوال کیجئے تو قرآن پاک آپ کو جواب دے گا۔ اے دنیا کے انسانوں، اے اللہ کے بندو، قرآن پاک میں شہیدوں کو جو زندہ کہا گیا ہے وہ تمہاری زندگی اور شہیدوں کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں نے کہا قرآن آخر فرق کیا ہے وہ بتا دیا جائے، امتیاز کیا ہے وہ بتا دیا جائے، ڈفرینس کیا ہے وہ بتا دیا جائے۔ تو قرآن نے کہا سن لو، تمہاری زندگی اور شہیدوں کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ تم اس وقت تک زندہ رہ سکتے ہو جب تک تمہاری روح تمہارے اندر موجود رہے گی، یعنی تم 50 سال تک زندہ رہو گے یا 60 سال تک زندہ رہو گے یا 80 سال تک زندہ رہو گے یا 90 سال تک زندہ رہو گے یا 100 سال تک زندہ رہو گے، 120 سال تک زندہ رہو گے، اس کے بعد تمہاری روح جسم سے الگ ہو جائے گی، تم مردہ ہو جاؤ گے، تم مردہ ہو جاؤ گے۔ لیکن شہیدوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو قرآن میں ہو، قرآن شہیدوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو، جس دن وہ شہید ہو گیا خدا نے ایسی زندگی عطا فرما دی جب تک قیامت نہیں آئے گی شہداء زندہ رہیں گے، جب تک قیامت نہیں آئے گی شہداء کرام زندہ رہیں گے۔ اب دونوں کی زندگی میں فرق ہوا کہ نہیں؟ قرآن کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ قرآن کو ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن کو ہم مانتے ہیں یہ کہ خدا کا پیغام ہے، قرآن کو ہم مانتے ہیں کہ یہ خدا کا فرمان ہے۔ اور اگر کوئی قرآن نہ مانے تو کیا وہ صاحب ایمان ہے؟ بولیے نا بھائی، قرآن نہ مانے تو وہ صاحب ایمان نہیں، جو قرآن مانے وہ صاحب ایمان ہے۔ اب قرآن نے کہہ دیا شہیدوں کو مردہ مت کہو، شہید زندہ ہیں، اور شہید کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ اب قیامت کے بعد شہداء کرام جائیں گے کہاں؟ شہداء کرام جائیں گے کہاں قیامت کے بعد؟ تو سماعت کیجئے، ایک جملے میں سمیٹتے ہوئے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس بات کو۔ قرآن پاک نے کہا شہید زندہ اور شہید قیامت تک زندہ۔ قیامت کے بعد شہید کہاں جائیں گے؟ قیامت کے بعد شہید کسی اور جگہ نہیں جائیں گے، جو شہید ہو گیا ہے قیامت کے دن وہ جنت میں جائے گا، شہید جنت میں جائے گا۔ اب شہادت کے بعد وہ مرا کہاں؟ شہادت کے بعد وہ مرا کہاں؟ شہید ہونے کے بعد زندہ، جنت میں چلا گیا تب بھی زندہ۔ لیکن آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم شہیدوں کو زندہ کیسے مانیں، ہم شہیدوں کو زندہ کیسے تسلیم کریں؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سر کٹا ہوا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں بازو اس کا کٹا ہوا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں دھڑ اس کا الگ ہے، سر اس کا الگ ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں پاؤں اس کا کٹا ہوا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بول نہیں رہا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ کچھ سن نہیں رہا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ کچھ دیکھ نہیں رہا ہے، ہم اس کو زندہ کیسے کہیں؟
اے میری ملت کے مسلمانوں، اگر قرآن پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے تو قرآن نے کہا ہے انہی لوگوں کے بارے میں جس کا بازو کٹ گیا ہے، انہی لوگوں کے بارے میں جس کا پاؤں کٹ گیا ہے، انہی لوگوں کے بارے میں جس کا سر کٹ گیا ہے، انہی لوگوں کے بارے میں جس کا دھڑ جدا ہو گیا ہے، انہی لوگوں کے بارے میں جو شہید ہو گیا ہے۔ قرآن انہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے، زندہ ہے، اور ایسے زندہ ہے، ایسے زندہ ہے۔ حسینی مسلمان بن جاؤ تو حسینی مسلمان بننے والا بھی زندہ ہے۔ ایک بات مجھے آپ بتاؤ، بڑے پکے کی بات میں بتا رہا ہوں، آج کل دنیا میں انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد چند سال تک اس کی اولاد اسے یاد کرتی ہے، چند سالوں کے بعد اس کی اولاد اس کو فراموش کر جاتی ہے، بھول جاتی ہے اس کی اولاد، بھول جاتی ہے اس کی اولاد۔ لیکن آپ دیکھیے 1300 سال سے پہلے، 1300 سال سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنبہ اور خود امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ 1300 سال سے کہیں زیادہ کا عرصہ بیت گیا، آج گلی گلی حسین کو یاد کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ محلہ محلہ حسین کو یاد کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ قریہ قریہ حسین کو یاد کیا جا رہا ہے کہ نہیں؟ میں تو کہتا ہوں آپ سب حسینی مسلمان بیٹھے ہو، اہل اسٹیج حسینی مسلمان ہے، میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہم سب کا سینہ چاک کر کے دیکھ لو، ہمارے سینے میں کوئی اور زندہ نہیں ملے گا، ہمارے سینے میں امام حسین زندہ ملیں گے، ہمارے سینے میں امام حسین زندہ ملیں گے۔ حسین کو آج گلی گلی یاد کیا جا رہا ہے، ہر مسلمان یاد کر رہا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ اگر حسین زندہ نہیں ہوتے تو کیوں زمانہ یاد کرتا حسین کو؟ حسین اگر زندہ نہیں ہوتے تو کیوں یاد کرتے لوگ حسین کو؟ ہمارا زندگی کا عالم تو یہ ہے، قرآن پہلے ہی آ کر کے حسین کی شہادت کی گواہی دے دیا، اے قرآن میں پہلے آ رہا ہوں، تم بعد میں شہید ہوگے، لیکن قیامت تک کے لیے میں تمہیں سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، قیامت تک کے لیے میں تمہیں سند دے رہا ہوں، تم بھی زندہ رہو گے، تمہارا خاندان بھی زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ، واہ بہت خوب، واہ۔ یہ قرآن کے حوالے سے میں نے گفتگو کیا ہے، حسین زندہ ہیں۔ اچھا ایک بات اور آپ مجھے بتائیے، بڑے پکے کی بات یہ بھی میں بول رہا ہوں، تاریخ کے حوالے سے غور سے سماعت کیجیے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 61 ہجری میں اپنے کنبہ والوں کے ساتھ دین اسلام کے لیے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، ٹھیک ہے؟ سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں اپنے کنبے والوں کے ساتھ امام حسین شہید ہوئے۔ کربلا سے پہلے غور کیجیے گا، اس تاریخ کو غور کیجیے گا، کربلا سے پہلے پوری دنیا میں بے شمار یزید کا نام کا آدمی موجود تھا۔ کربلا سے پہلے دنیا میں یزید نام کا آدمی بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ میں تاریخ بتا رہا ہوں کہ چند صحابہ کرام کا نام بھی یزید تھا، چند صحابہ کرام کا نام بھی یزید تھا۔ کربلا سے پہلے یزید نام کے بہت لوگ تھے، لیکن کربلا کے بعد بولیے کربلا کے بعد میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کربلا کے بعد پوری دنیا میں ایک بھی کوئی یزید نام کا آدمی دیکھا نہیں سکتا، ایک بھی یزید نام کا آدمی کوئی دیکھا نہیں سکتا۔ لیکن قربان جاؤ حسینی مسلمانوں، قربان جاؤ مصطفیٰ کے دیوانوں، قربان جاؤ نبی کے چاہنے والوں، کربلا کے بعد بلکہ کربلا سے پہلے آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو تو کربلا سے پہلے کسی صحابی کا نام بھی حسین نہیں تھا اور نہ کسی آدمی کا نام، کربلا سے پہلے حسین تھا، لیکن کربلا کے بعد دیکھو تو کربلا کے بعد علاقے میں ہر آدمی کا نام حسین ملے گا، گھر گھر میں حسین نام کا آدمی
ملے گا، ہر علاقے میں حسین آدمی کا نام ملے گا. یہی تو امام حسین کی حقانیت کی دلیل ہے. اسی لیے ایک جملہ اور سماعت کروں، کربلا کے میدان میں یزید بچ کر کے بھی ہار گیا ہے اور کربلا کے میدان میں حسین ڈٹ کر کے بھی جیت گئے ہیں. بہت صبح سبحان آج اللہ. یزید نام اپنی اولادوں کا رکھنا کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی رکھتا ہے؟ بھلے سے وہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو، وہ بھی نہیں رکھے گا. بھلے سے یزید کو وہ جنتی کہتا ہو، لیکن وہ بھی اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھتا ہے. یزید نہیں رکھتا. وہ جانتا ہے کہ یزید ناحق پر تھا، امام حسین حق پر تھے، امام حسین حق پر تھے. اسی لیے وہ بھی اپنے بیٹوں کا نام یزید نہیں رکھتا ہے. ہم تو سنی مسلمان ہیں، ہم تو امام حسین کے چاہنے والے ہیں. جب ہماری اولاد ہوتی ہے تو حسین نام ہم فخر سے رکھتے ہیں. اس لیے رکھتے ہیں کہ میرا بیٹا کسی اور کا غلام نہیں ہوگا، امام حسین کا غلام ہوگا. بہت صبح فخر سے اپنے اولادوں کا نام حسین ہم رکھتے ہیں. وہ حسین جس حسین کو دیکھو تو کھلی ہوئی ایک کتاب کی طرح سے نظر آئیں گے. حسین کی ہر ادا دیکھو تو لاجواب، حسین کا ہر نقشہ دیکھو تو لاجواب، حسین کی ہر عبادت دیکھو تو لاجواب، حسین کی تلاوت دیکھو تو لاجواب، حسین کی قیادت دیکھو تو لاجواب، حسین کی سیادت دیکھو تو لاجواب، حسین کی صدارت دیکھو تو لاجواب. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حسین کی شہادت دیکھو تو لاجواب ہے. واہ واہ بہت خوب. امام حسین، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اعتبار سے لاجواب ہیں. اور لاجواب کیوں نہیں رہیں گے جبکہ ان کے نانا لاجواب تھے. نانا بھی لاجواب ہیں، نواسا بھی لاجواب ہے. ابھی آپ نے نعت شریف کے اشعار میں ایک شعر انہوں نے سنایا، شاعر اسلام علی جناب منیر بدر صاحب نے آپ کو بڑا اچھا کلام سنایا. اس میں ایک شعر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے تھے اور دونوں بچے امام حسن اور امام حسین 5-6 سال کی عمر کے تھے. یہ دونوں بچے تاشانہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، یعنی فاطمہ کے گھر سے نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں مسجد نبوی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دوڑے دوڑے مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے ہیں، نانا کو تلاش کرنے لگتے ہیں. جیسے ہی نانا کو تلاش کرتے ہیں تو دونوں شہزادے کیا دیکھتے ہیں کہ نانا ایک اونچے مقام پر بیٹھ کر، ممبر پر بیٹھ کر صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے ہیں. دونوں شہزادے جب دیکھتے ہیں نانا میرے سب سے کنارے ہیں، نانا میرے سب سے کنارے ہیں، سب سے آگے میرے نانا بیٹھے ہوئے ہیں، اونچے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں شہزادے لپک کر کے نانا کے پاس پہنچنا چاہتے ہیں. اتنے میں شہزادے کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں. نبوت والی نگاہ، رسالت والی نگاہ، نانا کی نگاہ نواسوں کے اوپر پڑ جاتی ہے، مصطفیٰ کی نگاہ اپنے شہزادوں کے اوپر پڑ جاتی ہے. جیسے ہی نبی نے دونوں شہزادوں کو دیکھا، دونوں نواسوں کو دیکھا کہ زمین پر گر رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت، بشم بزم ہدایت، کعبہ کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ دینا چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے حضور تشریف لائے ہیں. اور تشریف لانے کے بعد حضور نے حسنین کریمین کو اپنی گود میں اٹھا لیا. بہت خوب. حسنین کریمین کو حضور نے اپنی گود میں اٹھا لیا. اچھا آپ مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی بھی امام بھلے سے وہ متقی پرہیزگار ہو، بھلے سے وہ عابد شب زندہ دار ہو، بھلے سے وہ قرآن کے آئینے میں زندگی گزارنے والا ہو، مصطفیٰ سے بڑا کوئی امام ہو سکتا ہے کیا؟ نبی سے بڑا کوئی امام ہو سکتا ہے کیا؟ میں کہتا ہوں نبی سے بڑا کوئی امام کیا، نبی سے بڑا تو نبیوں کی جماعت نہیں ہو سکی ہے، رسولوں کی جماعت نہیں ہو سکی ہے. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو شب معراج میں بیت المقدس میں بلا کر کے انبیاء کو مقتدی بنایا، امام الانبیاء کو ایمان بنا دیا.
लोगों को दिखाना मकसूद था। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े कोई इमाम नहीं हो सकते हैं। सरकार खुतबा दे रहे हैं मस्जिद नबवी शरीफ में, सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है। जैसे ही शहजादों को गिरते हुए देखा, सरकार ने खुतबा बंद फरमा दिया, सरकार ने खुतबा छोड़ दिया और अपने दोनों शहजादों को, अपने नवासों को गोद में उठा लिया। अच्छा एक बात बताइए, सरकार ने खुतबा देना छोड़ दिया किसके लिए? बोलिए ना, नवासों के लिए। सरकार ने खुतबा देना किसके लिए छोड़ दिया? नवासों के लिए। अब मुझे बताओ, खुतबा दीन है या दीन नहीं है? जो जुमा में खुतबा पढ़ा जाता है वो दीन है कि दीन से खारिज है? क्या बात है, आप सब जिंदा मुसलमान हैं, हुसैनी मुसलमान हैं। कसम खुदा की मुझे लगता ऐसा है कि आप सब हुसैनी मुसलमानों को देख करके मैं काफी देर तक बोलता रहूं और आपको मैं सुनाता रहूं, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है, बहुत ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूंगा। समाप्त कीजिए कि खुतबा भी दीन है। खुतबा जब दीन है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दीन को छोड़ा क्यों? हसनैन को उठाया अपनी गोद में क्यों? सरकार ने खुतबा क्यों छोड़ दिया? अरे मुसलमानों, याद रखना, सरकार का कोई भी काम दीन से अलग नहीं होता, इस्लाम से अलग नहीं होता। सरकार ने खुतबा दिया, दीन है खुतबा। सरकार ने खुतबा को छोड़ दिया, जब खुतबा को छोड़ दिया तो सरकार से पूछ ही लिया जाए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने खुतबा छोड़ दिया जबकि खुतबा दीन है, आपने खुतबा तर्क फरमा दिया। तो सरकार फरमाते हैं, क्या हुआ? मैंने खुतबा छोड़ा जो खुतबा दीन है, मैंने एक दीन को छोड़ा, दूसरे दीन को अपने गोद में उठा लिया। एक दीन को छोड़ा, दूसरे दीन को गोद में उठा लिया है। हसनैन करीमैन बताओ दीन है कि नहीं है? मैं तो कहता हूँ हसनैन करीमैन मुकम्मल तौर पर दीन ही नहीं, मुकम्मल तौर पर दीन पनाह भी है, मुकम्मल तौर पर मजहब इस्लाम भी है। इसलिए तो कहा गया शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन। और सरदार नादाद 10 दर दस्ते यजीद, सरदार नादाद 10 दर दस्ते यजीद, हत्ता की बिनाए ला इलाहा हुसैन, सुभान अल्लाह, हत्ता की बिनाए ला इलाहा हुसैन। इमाम हुसैन ला इलाहा की बुनियाद है। इमाम हुसैन दीन ही नहीं, दीन की पनाह है। जो हुसैन की गिरोह में आ जाता है वो दीन की पनाह के गिरोह में आ जाता है। जो हुसैन वाला हो जाता है वो इस्लाम वाला हो जाता है। जो हुसैन वाला हो जाता है वो ईमान वाला हो जाता है। जो हुसैन वाला हो जाता है वो अली वाला हो जाता है। जो अली वाला होता है वो उस्मान वाला होता है। जो उस्मान वाला होता है वो उमर वाला होता है। जो उमर वाला होता है वो अबू बकर सिद्दीक वाला होता है। जो अबू बकर सिद्दीक वाला होता है वही मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वाह, बहुत खूब। लिहाजा इसीलिए कहा गया है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंशाअल्लाह अजीज कभी मौका मिला भरपूर खिदमत करूंगा आपकी। हमको कहीं जाना है, इंशाअल्लाह फिर बाद में आपकी खिदमत करूंगा। लेकिन एक बात और आप समाप्त फरमा लीजिए कि